السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ استغفار کی فضیلت۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً وہ بہت زیادہ معافی دینے والا ہے۔ گناہوں سے معافی مانگنے پر وہ اتنا خوش ہو کر تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہارے مالوں اور اولاد میں برکت والی ترقی دے گا، تمہارے لیے ہر قسم کے باغات پیدا کر دے گا، تمہارے فائدے کے لیے نہریں بہا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت سے امت سے فرماتے ہیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، یقیناً وہ بہت زیادہ معافی دینے والا ہے۔ محترم حضرات، احادیث کے اندر اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے 6660 پر 4 نمبر کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے اللہ سیدھے اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، یعنی میں ظلم نہیں کرتا کسی پر۔ جب میں اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہوں تو اسی طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، جس کو میں اپنی توفیق سے ہدایت دوں، اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم مجھ سے ہدایت کی توفیق مانگو، میں ہی تمہیں ہدایت دینے والا ہوں۔ اے میرے بندو، جس کو میں اپنے فضل سے روزی دوں، اس کے علاوہ تم سب بھوکے ہو، اس لیے تم مجھ سے میرے فضل کو طلب کرو، روزی مجھ سے مانگو، میں ہی تمہیں روزی دینے والا ہوں۔ اے میرے بندو، جس کو میں اپنے کرم سے کپڑے پہناؤں، لباس پہناؤں، اس کے علاوہ سب ننگے ہیں، اس لیے تم سب مجھ سے میرے کرم کی امید رکھتے ہوئے لباس مانگو، میں ہی تمہیں لباس دینے والا ہوں۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، اس لیے مجھ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسے ہی تم نہ ہی مجھے نفع دے سکتے ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان نہیں، تمہارے نیکیوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ گناہ اور نیکی کا نقصان اور نفع صرف اور صرف تمہارے واسطے ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنات و انسان سب کے سب مل کر ایک نہایت پرہیزگار انسان کی طرح بن جاؤ تو اس سے میری مملکت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر ایک نہایت بدکار انسان کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری مملکت میں، میری بادشاہت میں کسی ادنا سی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، میری بادشاہت نہ کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔ میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ سے اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی ضروریات مانگیں اور میں ہر ایک کو اس کی سب ضرورتیں پوری کر دوں، تب بھی میرے خزانوں میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی، میں اتنے بڑے خزانوں کا مالک ہوں۔ مثال دے کر اللہ فرماتے ہیں، سمندر میں سوئی گرنے سے پانی کے کم ہونے کی کوئی
वजह नहीं रहती। समंदर में सुई गिरती है तो उससे पानी कितना कम हो जाएगा, इतना भी मेरे खजाने में कमी नहीं आती। मेरे बंदो, ये बात अच्छी तरह समझ लो, मैं तुम्हारे आमाल को याद रखता हूँ, तुम जो भी करते हो उसका मुझे इल्म है। लिहाजा तुम्हारे आमाल को इत्माम हुज्जत के तौर पर फरिश्तों से लिखवा लेता हूँ। मैं तुम्हें इनका पूरा पूरा बदला दूंगा। इसलिए जो शख्स भलाई का काम करे उसे चाहिए कि वो मुझे अल्लाह के हम्द शुक्र अदा करे। जिसको भलाई के बजाय बुराई मिले तो उसे चाहिए अपने नफ्स को मलामत करे और इस गुनाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस कुदूसी के ज़रिए उम्मत से मुखातब होकर अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं ही माफ़ करने वाला, मैं ही हिदायत देने वाला, मैं ही तुम्हें रोज़ी देने वाला, नफ़ा नुकसान का मालिक मैं ही हूँ। तुम इबादत करते हो तो इसका नफ़ा आप ही को है, तुम गुनाह करते हो इसका नुकसान आप ही को है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला मैं हूँ। तुम कोई नेक काम करते हो इसकी तौफीक देने वाला भी मैं ही हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करो। तुम कोई गुनाह करते हो, याद रखो ये गुनाह तुम्हें हलाकत में ले जाएगा, लिहाजा तुम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो, माफ़ करने वाला भी मैं ही हूँ। मोहतरम हजरात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मिसाल के ज़रिए हमें इस बात को समझाते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है 3330 पर 4 नंबर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब कोई मोमिन बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला सा नुक्ता, सियाह नुक्ता, धब्बा लग जाता है। अगर वो गुनाह से तौबा कर लेता है तो उसके दिल से सियाह नुक्ता मिटा दिया जाता है। अगर वो तौबा नहीं करता, गुनाह पर गुनाह किए जाता है, तो वो नुक्ते पर काला नुक्ता, नुक्ते पर काला नुक्ता बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि उसका दिल काला पड़ जाता है, सख्त हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। गुनाहों की वजह से उनके दिल जंग आलूद हो गए, बुरे आमाल की वजह से उनके दिल जंग आलूद हो गए, तौबा नहीं किए, नुक्ते पर नुक्ता, काला धब्बा लगता लगता उनका दिल बिल्कुल काला पड़ जाता है। तौबा कर लेते हैं, सब धुल जाता है, दिल उसके साफ हो जाते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है 3540 नंबर की। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ आदम की औलाद, जब तक तू मुझसे उम्मीद रखकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहेगा, मैं तेरे गुनाह को बख्शता रहूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का यह फरमान हमें बताते हैं। अल्लाह कहते हैं, ऐ आदम की औलाद, जब तक तू मुझसे उम्मीद रखकर, अल्लाह बड़े माफ़ करने वाले, अल्लाह माफ़ी को पसंद करते हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे, उम्मीद रखकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहेगा, अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे गुनाहों को बख्शता रहूँगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ऐ आदम की औलाद, फ़र्ज़ करो तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुँच जाएं, फिर भी तुम मुझसे उनकी माफ़ी मांगे तो मैं माफ़ कर दूँगा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, मैं इतना बड़ा गुनाह बख्शने वाला। ऐ आदम के औलाद, अगर तुम मुझसे इस हालत में मिलो, तुम्हारे आमाल नामे में इतने गुनाहों जिनसे ज़मीन भर जाए, तो तेरी तौबा इस्तिग़फ़ार की वजह से मैं भी तुझे इतना सवाब अता करूँगा जिससे ज़मीन भर जाएगी, बशर्ते कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराया हो। यह हदीस का मफ़हूम यह है, शिरक के अलावा सब गुनाह अल्लाह माफ़ कर देते हैं, चाहे हमारे गुनाह आसमान के बुलंदियों तक छुएं, चाहे हमारे गुनाह ज़मीन से भर जाएं। अल्लाह कहते हैं, शिरक के अलावा सब गुनाह मैं माफ़ कर देता हूँ, तुम उम्मीद करते हुए मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें सब माफ़ कर दूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रिवायत करते हैं, सुनन इब्न माजा की ये रिवायत है 3819 नंबर की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आदमी
استغفار کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اسے ہر تنگی و پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں۔ استغفار کی عادت ہمیں بنانا چاہیے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص استغفار کی عادت بنا لے اللہ اسے ہر تنگی و پریشانی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں، ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ مزید یہ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے حلال اور اسوت اعلیٰ برکت والا رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہمیں چاہیے استغفار کی عادت اپنے اندر پیدا کریں۔ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، 3470 نمبر کی روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا، 90 پر 9 مرڈر اس نے کیے۔ پھر بنی اسرائیل کے جو علماء تھے ان سے مسئلہ اس نے پوچھا، اتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ توبے کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہوں تو اس کی صورت کیا ہے؟ تو ایک عبادت کرنے والے عابد زاہد شخص نے اس کو جواب دیا، تیری توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت نہیں۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے اس عابد زاہد کو بھی مار ڈالا۔ اب 100 قتل ہو گئے اس کے۔ اب اس نے دوسرے علماء سے پوچھنے کے لیے نکل پڑا، تو ایک آدمی نے بتایا فلاں بستی چلے جاؤ، وہاں نیک لوگوں کی بستی ہے، علماء کرام مفتیان وہاں پر رہتے ہیں، ان سے جا کے مسئلہ پوچھو، میں نے 100 آدمیوں کا قتل کر دیا ہوں، کیا اللہ سے معافی مانگنے کی کوئی صورت ہے اس کی؟ اللہ میری توبہ قبول کر سکتے ہیں؟ ٹھیک وہ تمہیں فتویٰ دے دیں گے۔ وہ آدمی اس بستی کی طرف چل پڑا جہاں علماء کرام مفتیان موجود ہیں، ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ مجھے معاف کر سکتے ہیں یا نہیں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ پوچھنے کے لیے اس راستے پر چل پڑا اس بستی کی طرف۔ ابھی آدھے راستے پر پہنچا ہی تھا، اچانک ملک الموت آ پہنچے۔ جب مرنے کے علامات محسوس ہوئے، اسے پتہ چلا کہ میری زندگی کا آخری لمحہ گزر رہا ہے، تو اس نے اپنے سینے ہی میں اس بستی کی طرف جھکا کر گر پڑا۔ تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا کر کے گر پڑا۔ چنانچہ اس کی روح نکالنے کے لیے رحمت اور عذاب کے فرشتے ملک الموت سے ایک طرح کا جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دیا وہ اس شخص کے قریب ہو جائے، اس بستی جہاں سے قتل والا گناہ کر کے آ رہا تھا، حکم دیا وہ اس سے دور ہو جائے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تم دونوں بستیوں کے درمیان پیمائش کرو، ناپو، یہ جہاں معافی مانگنے کے لیے جا رہا تھا ان کے قریب ہے یا ان سے دور ہے۔ رحمت کے فرشتوں کے حوالے کیا گیا، اگر اس بستی کے قریب ہے جہاں یہ معافی مانگنے کے لیے نکل پڑا تھا تو رحمت والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے، اگر اس سے دور ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کیا جائے گا کہ تم اس کی روح نکالو۔ فرشتوں نے جب پیمائش کی، ناپا، جگہ کی اندازہ لگایا تو وہ اس بستی کے قریب تھا جس کی طرف توبہ کرنے کے لیے نکل پڑا تھا، جہاں مفتیان کرام کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے یہ بڑھ رہا تھا ان کے قریب تھا، یہ ایک بالشت قریب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بہانے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کیسے بخشش کرنے والے، کیسے رحمان و رحیم ہے۔ یہ بندہ معافی مانگنے کے لیے نکل پڑا اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہوئے ان علماء کی طرف جو ہمیں صحیح راستہ بتائیں گے۔ یہ ایک بالش آگے تھا، مطلب ان کے قریب تھا جانے کے لیے، یہ اس ارادے سے نکل پڑا تھا شاید وہ علماء مجھے بتائیں گے معافی کی کیا صورت ہوگی۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والے۔ اللہ تو کہتے ہیں تمہارے گناہ پہاڑوں کے بلندیوں تک پہنچ جائیں، تمہارے گناہ زمین سے بھر جائیں
تم مجھ سے معافی مانگو تو میں سب کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ اللہ اتنے بڑے معاف کرنے والے۔ میں یہ پوچھنے کے لیے ان کے قریب تھا جو مسئلہ بتانے والے تھے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی اس حرکت کو دیکھ کر، اس کی اس کوشش کو دیکھ کر اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو ہمیشہ استغفار مانگتے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے 3818 نمبر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ سے زیادہ ہو۔ کوئی بندہ دن میں 100 مرتبہ استغفار، رات میں 100 مرتبہ استغفار، سونے سے پہلے استغفار پڑھ کے سونے کی عادت ہے، یا اللہ دن بھر کے جو میں نے گناہ کیے اسے معاف کر دے۔ صبح سویرے اٹھتے ہیں استغفار پڑھنے کی عادت ہے، یا اللہ رات کو جو گناہ ہوئے اسے تو مجھے معاف کر دے۔ جن کے نام اعمال میں استغفار زیادہ سے زیادہ ہوگا وہ شخص قابل مبارکباد ہے۔ ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنوں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہوگی تو بھی ہم نے اسے معاف کر دیے، قد غفر اللہ لک، ہم نے تمہیں معاف کر دیا گیا، اللہ کا اعلان ہو گیا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرتے تھے، یہ امت کی ہدایت کے لیے۔ اتنے بڑے پیغمبر، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ 100 مرتبہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے۔ ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی یہ روایت 3660 نمبر کی، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا جنت میں ایک درجہ بلند فرمائیں گے، تو وہ پوچھے گا یا اللہ مجھے جنت میں اتنا بڑا درجہ جو نصیب ہو رہا ہے کس وجہ سے مجھے مل رہا ہے؟ میں تو ایسی کوئی نیکی نہیں کیا جو مجھے اتنی بڑی جنت دی جائے، جنت میں مجھے ایسے درجات بلند کیے جائیں۔ تو اللہ جواب دیتے ہیں تمہارے واسطے تمہاری اولاد نے استغفار کیا ہے، اس لیے میں نے تیرا ایک درجہ جنت میں مزید بلند کر دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا مانگنا مغفرت کی ماں باپ کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے احسانات کو نہ بھولیں، اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، ان کے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے کہیں اللہ ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سے کہیں اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دے، اللہ سے کہیں اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ جنت میں جنت الفردوس نصیب فرما، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اولاد جب ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کا درجہ بلند کرتے ہیں۔ ہر ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو استغفار سکھائیں، استغفار کی عادت ڈالیں تاکہ یہ چھوٹے بچے کل بڑے ہو کر خود سے ماں باپ کے حق میں مغفرت مانگنے والے بنیں، خود سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے بنیں۔ یہ عادت ہم اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔